السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SWN اور میں ہوں نین بھٹی، پروگرام سچی بات کے ساتھ۔ ناظرین، بد امنی پورے سندھ کا مسئلہ ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے سندھ کے شہر جیکب آباد کی، کیونکہ یہ ہمارا شہر ہے اور اس شہر میں جو بد امنی ہے وہ اتنی پھیل چکی ہے۔ بد امنی کی وجہ سے جیکب آباد کے شہریوں کا رہنا، یہاں پہ ان کے جو لیونگ سٹائل ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے شہر کی جانی پہچانی سیاسی شخصیت حاجی عبدالستار بروئی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ حاجی عبدالستار صاحب، آپ نے دیکھا جیکب آباد کے شہر کے اندر جس طرح سے جو بد امنی پھیلی ہے، اگر بات کی جائے تو اسپیشلی جو الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن کے بعد جو بد امنی کا جن ہے وہ اس طرح سے بوتل سے باہر آیا ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گرفت میں آ ہی نہیں رہا۔ یہ جن کس طرح سے بوتل میں بند ہوگا دوبارہ، اس کو کون کرے گا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شہباز ورلڈ نیوز کا مشکور ہوں، جن لوگوں نے مجھے دعوت دے کر منگوایا ہے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ جناب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ عرصے سے ہمارے اس علاقے کے جو ڈسٹرکٹس ہیں، خاص کر کے گھٹکی، کشمور، کندکوٹ، جس میں جیکب آباد ڈسٹرکٹ بھی آتا ہے، شکارپور، یہاں بد امنی کا یہ جس کو آپ کہتے ہیں جن بہت کھلا ہوا ہے۔ اب وہ اس نے تو اب جن سے دیو بن گیا ہے۔ ہم آج بات کریں گے اپنے اس ڈسٹرکٹ جیکب آباد کے لیے۔ جی، اس جن کے اثرات ادھر بھی پڑتے ہیں۔ ادھر ایک اور چیز بھی ہے، کیونکہ ہمارا جو یہ ڈسٹرکٹ ہے یہ ملا ہوا ہے بلوچستان کے ساتھ۔ یہاں سے جو کرمنلز وہاں سے آتے ہیں، کرائم کرتے ہیں، ان کو صرف بارڈر ایریا جیکب آباد کا وہ کراس کر کے جاتے ہیں، تو بھائی وہ ایڈمنسٹریشن ہی الگ ہو جاتی ہے۔ اس میں جو کردار ہے بیسیکلی پولیس کا، آئے دن یہاں جو اب جو اسٹریٹ کرائم تو بہت زیادہ ہے، بھائی اسکوٹر چھینا، لوگوں سے پیسے چھینا، اس سے بڑھ کر پھر گھر میں اندر داخل ہو جا کر لوگوں پر کنٹرول کرنا، ان کو جو یرغمال بنا کے جو لوٹا جاتا ہے وہ۔ اب ایک جو یہ ہے تو پرانا ٹرینڈ، لوگوں کی چوری، مانا لوگوں کو اٹھا کر لے جانا ہے۔ بالکل، یہ بڑے دیکھیں نا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، جس کے ساتھ بھی بھائی ٹھیک ہے سامان جاتا ہے، یہ روتا ہے پیٹتا ہے، ایک صبر آ جاتا ہے۔ جب وہ کسی کے بندہ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، کسی کا باپ، وہ جو ہوتا ہے نا، وہ بچے، اچھا یہاں تک بچے بھی، وہ جب اغوا ہو جاتے ہیں تو اس درد کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا ہے جب تک وہ واپس نہیں آ جائے۔ یہ وہی بتا سکتا ہے، وہی تکلیف سے کا اظہار کر سکتا ہے جس کے ساتھ خدا نخواستہ یہ چیز ہوا، جس پہ بیتتی ہے وہی جانتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہاں بھی ابھی اس کے لیے بھی بہت سے عوامل ہیں۔ ایک تو بد امنی بھی ہے، اس کا سبب جو ہے تو بھائی غربت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مہنگائی، غربت، اور لوگوں کو جابز نہیں ہیں، کام کے انکم کے جو مواقع کم ہیں۔ وہ تو صحیح آپ کی بات، دیکھیں بے روزگاری ہے، بے روزگاری کی وجہ سے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کرائم کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، راغب ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جیکب آباد کے اندر میرے خیال سے کوئی تقریباً 25 سے 3500 کے قریب اہلکار ہوں گے، پولیس اہلکار ہوں گے۔ تو یہ جو 2500 سے 3500 تک کے پولیس اہلکار ہیں، کیا یہ جیکب آباد کے شہریوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے؟ یہی بات میں اب کہنے والا تھا۔ میں یہ تو بتایا کہ بھائی اسباب کیا ہیں یہ اس کرائم کے، یہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب آتے ہیں آپ نے جو بات کی کہ بھائی کون سی فورسز ہیں جو ان کو روکتی ہیں، جن کا فرض ہے میں شامل ہے۔ وہ سب سے پہلے آتی ہے بھائی سول فورسز میں پولیس آ جاتی ہے، اور پولیس کا ماٹو یہ ہے کہ بھائی پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، لیکن اب اس کو میں نے تبدیل کر دیا۔ اب کہتے ہیں آپ کا ہے فرض مدد پولیس کی، مدد پولیس کی۔ یہی چیز ہے۔ آپ نے بتایا کوئی 3000 کے قریب
یا ایسے بڑھ کر ڈسٹرکٹ جیک آباد میں پولیس والے ہیں، اس سے تو صحیح 15-20% تو وہ ہیں کہ بھائی وہ جو بڑے لوگوں کے باڈی گارڈز، جس کو آپ کہتے ہیں کہ باڈی گارڈز بنے ہوئے ہیں، ان کے بچوں کے، ان کے دوستوں کے، ان کے واسطے دار، پارٹی عہدیداروں کے، یہ مطلب یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ 20% آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ 20% جو اہلکار ہیں وہ با اثر شخصیات جن میں سیاسی بھی ہیں، ہاں ان کے ماتحت ہیں، وہ ماتحت نہیں بھائی، دیکھیں اثر سوکھی جب کوئی بھی پولیس، وہاں میں ایک بات کروں گا کہ جو ہے جب یہ عہد اٹھاتے ہیں پولیس والے کہ وہ جو جہاں وہ جب وہ اپنے ٹریننگ پوری کر کے اور ٹیکنگ جو ہوتی ہے ان کی، جو وہ ان کے جو وہاں سے اوتھ ٹیکنگ ہوتی ہے، ادھر جو عہد اٹھاتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ عوام کی خدمت کریں گے، ہم ملک سے وفاداری، میں نے وہ ساری چیزیں جو ہوتا ہے وہ اس کو بھول گئے ہیں نا سر۔ وہ تو ایک قسم ہوتی ہے ان کی، وہی قسم ہی تو دیکھیے، یہاں تو جس نے قسم اٹھائی اس نے پہلے توڑا ہے، تو یہاں سے توڑنا ہی قسم کو ہے ہر تو چیز یہ میں۔ اس کا مطلب یہ وہی بات ہو گئی نا کہ وعدہ کرتے ہیں وعدہ توڑنے کے لیے، تو یہ لوگ قسم اٹھاتے ہیں قسم توڑنے کے وہ لیے، وعدہ ہی کیا جو وفا ہو۔ تو میری بات یہی ہے کہ اس کے بعد پھر وہ سیاسی ہو جاتے ہیں۔ صحیح، بیسیکلی پہلی بات یہ ہے کہ پولیس سیاسی ہو گئی ہے، وہ ان لوگوں کے جہاں جو ان کو ادھر پوسٹنگ دلواتے ہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا ہمارے ملک میں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی پوسٹنگ دے کر پوسٹنگ پھر وہ اس کی کہنے پر چلتے ہیں۔ اچھا حاجی صاحب، پوسٹنگ کی بات کی آپ نے، تو پوسٹنگ کے کچھ پروٹوکولز ہوں گے، کچھ SOPs ہوں گی، کیا ان کو فالو کیا جاتا سر ہے؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی، ابھی تازہ ریسنٹلی ایک فیصلہ ہوا، وہ آپ نے سنا ہوگا، وہی اسی سرکل میں جہاں یہ کرائم بہت زیادہ ہو گئے، اغوا کے کرائم، جی بندوں کے اغوا، اس میں ایک SP نے بیان دیا کہ بھائی بشیر احمد بروئی صاحب ہیں، کوئی پوسٹنگ تھی اس کی اس میں گندکوٹ کشمور کی، ہاں اس نے کہا، مجھے پتہ نہیں کہ ابھی اس وقت اس کی کیا پوزیشن ہے، اس نے چارج چھوڑ کر چلے گئے، بھائی یہ میں کروں گا، میں اپنے میرٹ پر ہوا ہوں، میں نے قسم اٹھائی ہے، میں نے اپنی قوت اپنے عقل کے مطابق اپنے آخری سانسوں تک وہ لوگوں کی حمایت مدد کرنی ہے جو مجھ سے ہو، لیکن میں کسی کے کہنے پر کرائم جو مجرم کو چھوڑوں گا یا باندھوں گا یہ تو نہیں کر سکتا نا، یہ کم لوگ ہوتے ہیں نا جو اتنا اسٹیپ اٹھاتے ہیں۔ تو اچھا ایسے جو لوگ آ جائیں نا تو کرائم اچھا ہو جائے۔ پہلے بھی آپ کو کچھ وقت پہلے بھی یہ کرائم یہ اغوا کے ہوئے تو پھر پولیس والوں نے آؤٹ آف لا، میں اس کو کہوں گا آؤٹ آف لا ایک قدم اٹھایا۔ وہ آؤٹ آف لا قدم کیا تھا کہ بھائی آپ نے سنا ہوگا مشہور ایک فقرہ تھا، فل فرائی اور ہاف فرائی، پھر امن ہو گیا۔ میں اس کو وہ آؤٹ آف لا ہے، پر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو ہم نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ بھائی جب تک مجرم کو تکلیف نہیں آئے گی تو وہ اس وقت اس میں وہ جرم کم نہیں ہوگا۔ ہم لوگ ادھر جو ابھی ہے یہ جرم بڑھنے کا سبب بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ان مجرم کو تکلیف نہیں ہوتی، ان کے یہاں پیچھے والے لوگ پھر اب کوئی پکڑے گا بھی اس کو چھڑا لیتے، جو میں کہتا کہ پولیس والے سیاسی ہو گئے، چھڑا لیں گے ان کے، پھر اگر کسی پر زور پڑے گا اس کا راجو نہ کرا دے کہ فیصلہ کریں کہ بھائی اس کو چٹی ڈالو، نہیں بھائی چٹیاں فیصلے بھی ہوتے ہیں، اتفاق کی بات ہے بھائی، کسی جاتے جھگڑا ہو گیا۔ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فائن کی بات کہ فیصلے ہونے چاہیے، فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے کیوں ہوتے ہیں؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے کی کسی کی ذاتیات تو نہیں ہے کسی کے ساتھ، اگر کسی کو مارا بھی اتفاق سے مر بھی گیا تو وہ تو کسی کی پروٹیکشن میں اس نے مارا ہوگا نا، تو نہیں میں آپ نے میرا مطلب آپ نے وہ دوسری وہ بات بھی ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہاں اصل مسئلہ ہے جو مجرم پکڑتے ہیں نا سر، پھر بڑے لوگ ان کا فیصلہ کرتے ہیں اس فریادی کے پاس، ٹھیک ہے، اور فریادی بھی ڈرتا ہے بھائی ابھی کہاں کورٹوں میں بھاگتا پھروں گا، بھائی چلو اس پر چٹی لگائیں گے یا میڈ لے کر جائے گا ایک جو ہمارے ٹریڈیشن۔ میں کہتا ہوں سب سے بری چیز یہ ہے جو اس کا فیصلہ کرتا ہے، جو اس کو چھڑاتا ہے۔ عادی مجرم کی بات کر رہا ہوں، ایک اتفاق ہوتا ہے، ہم لوگوں میں کہیں جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی میں مرڈر بھی ہو جاتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، وہ ایسی وہ اس نے پلاننگ کر کے نہیں کسی کا قتل کیا یا پلاننگ کر کے نہیں کسی کے ساتھ اتفاق کیا ہوتا ہے، وہاں ادھر ایک مسلط ہو جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ایک ہو گیا ہے وقت۔ لیکن جو کرائم کرتا ہے ذہنی طریقے سے تیار ہو کر میں جاؤں گا، وہ تیار ہو کر کہتا ہے کہ فل پریپیئر ہوتا ہے، پریپیئر ہوتا ہے،
اس کا جب یہ فیصلہ کراتے ہیں، یہ خاص کر کے جو اسٹریٹ کرائم اسی وجہ سے اسکوٹر لے کر گئے بھائی، پیسے لے کر گئے، موبائل چھینا، یہ چیز ہوتے ہیں، پکڑا جائے گا، پھر وہ کہیں سے فون آ جائے گا بھائی اس کو چھوڑ دو یار، کیا کرو گے تم لوگ، ایف آئی آر داخل کراؤ گے، پھر کورٹوں میں بھاگ دو. نہیں، اس کو مجرم کو پکڑنا چاہیے، اس کو چالان کرنا چاہیے، اور سوسائٹی کا بھی فرض ہے کہ وہ فریاد کرے اس پر. سوسائٹی کیسے فریاد کرے؟ سر دیکھیں، اس کے لیے بھی اگر اس کو فریاد ایف آئی آر کرنے کے لیے اگر وہ تھانے پہ جاتے ہیں تو پہلے تو ہیڈ مورر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر ایس ایچ او کی اجازت بالکل نہیں کہتے ہیں، ویسے ایس ایچ او بولتے کہ ایس وہ ایس پی کی پوچھوں گا، اجازت نہیں میں ہے. ایس ایچ او سے پوچھوں گا، ایس پی صاحب سے پوچھوں گا، یہ ایک سرخ فیتے کے وہ پیچھے لگا دیں. لیٹ سپوز کہ آپ کے ساتھ کوئی واردات ہوئی ہے، آپ تھانے پہ جا رہے ہیں، آپ نے ایف آئی آر کروانی ہے، تو ایف آئی آر کے تو ان کے تو رولز ہی الگ ہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا؟ آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا. میرے ساتھ میرے جگہ تھی، وہاں سے چوری ہو گئی، میں نے این سی کٹوائی ہے. اب اتنے لوگ آ رہے ہیں بھائی، ان کیا ہے، ان کے پیرا وہاں جاتا ہے، پولیس ایس ایچ او مانتا ہے، اس کو بندے کو پکڑ کر بچوں کو بڑے بھاگ گئے بچے کو، ان کو بچے چلیں بابا جو بھی کرتا ہے آپ، یہ آپ کا کام ہے، صحیح آپ انویسٹیگیشن کریں کہ مجرم ہے نہیں. بھائی انویسٹیگیشن تو پولیس کرے گی نا. نہیں، انویسٹیگیشن آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کریں. یعنی وہ میں بتا رہا ہوں کہ جو راجونا کرواتے ہیں، جو فیصلے کرواتے ہیں، وہ لوگ متبرمان ظاہر اس معاشرے میں رہتے ہیں. میں نے ان کو کہا بھائی میں کیوں کروں گا انویسٹیگیشن، پولیس کرے گی، اگر وہ مجرم نہیں ہے تو بس چھوڑ دے گی، اگر مجرم ہے تو اس کو کرے گی. اس نے بتایا یہ ہے، میں ایف آئی آر پکی ایف آئی آر کروں گا. حاجی صاحب، آپ کے کہنے کی بات یہ ہے کہ جو ملزم ہیں ان کو چھڑانے کے لیے کچھ با اثر شخصیات جو ہیں وہ کردار ادا کرتی ہیں. سر یہ تو لکھی چھپی بات ہی نہیں ہے نا. ابھی ریسنٹلی بھی ایک واقعہ ہوا ہے، جس سے اسی جیک آباد میں ہوا ہے. جی جی. وہ ادھر جو چیک پوسٹ ہے وہاں ہتھیار پکڑے، ابھی بڑا خبر چل رہی ہے. یہ تو شروع سے ہم سنتے آ رہے تھے. اچھا، ہمارے چیف منسٹر نے کچھ دن پہلے ایک بیان دیا تھا، مراد علی شاہ نے، آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی ہم تو پریشان ہیں، داڑیلوں کے پاس یہ فوجی ہتھیار کہتے ہیں، اس نے تو یہ لفظ کہتے ہیں، یہ وہ ان کے پاس کہاں سے پہنچتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی، یہ جو ابھی اسلحے کی کھیپ پکڑی گئی تھی نا، تو یہ تو چیک پوسٹ پہ تو نہیں، میرے خیال سے وہ تو کہیں بائی پاس پہ یہ پکڑی گئی تھی. مطلب کہیں بھی پکڑی پولیس نے وہ پکڑی بھی کسی جو ہمارے کچھ خفیہ ادارے ہیں ان کی وجہ سے یہ کاروائی ہوئی. میرے خیال سے اگر ہمارے حساس ادارے اس میں انوالو نہیں ہوتے تو جیک آباد پولیس بھی قاصر تھی اس کو کاروائی کو کرنے کے لیے. سر بالکل دیکھیں نا، یہ آج کی بات نہیں ہو رہی، یہ یہاں سے چلتا ہے. اچھا میں وہ ایک کسی خاص بندے کا آفیسر کا نام لوں گا تو پھر کہیں گے کہ بھائی شاید یہ اس کو سپورٹ. ادھر پہلے بھی ایک ایس پی تھا، اس کے ٹائم پر ہم لوگ روز اخباروں میں پڑھتے تھے کہ بھائی وہ چھالیا پکڑا گیا، گاڑیاں پکڑی گئی اور تیل پکڑا گیا. اس وقت میرے خیال میں اس ایس پی کے وقت میں شاید یہ سمگلنگ ہوتی تھی. آٹا پکڑا گیا، چینی پکڑی گئی، لیکن اب یہ نہیں ہوتا ہے. تو میرے خیال میں شاید اب وہ سمگلنگ بند ہو گئی. یہ نہیں ہے. اچھا آفیسر ہو، وہ جو فرض شناس آفیسر ہو، وہ جو جس کو اپنے عہد کے ساتھ پاسداری ہوگی، پھر وہاں وہ علاقہ ٹھیک ہو جاتا ہے. حاجی صاحب، جیک آباد پولیس کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو ان کے اہلکار ہیں، ان کی تو کوئی فٹنس ہی نہیں ہے. میں تو دیکھتا ہوں وہ تو ماشاءاللہ کوئی ایسا ہے کہ وہ اگر بیٹھ جائے تو اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا. سر یہ تو ابھی دیکھیں نا، ان کی کیا فٹنس ہوتی ہے؟ تو بالکل ہوتی ہے. ایک لا ہے صحیح کہ بھائی وہ 5 فٹ 5 انچ اس کا قد ہونا چاہیے، 32-34 اس کی چیسٹ ہونی چاہیے. اچھا یہ ایسی ایک کوالیفیکیشن ہے، یہ کوالیفیکیشن ہے. اچھا، جیسے کہ بھائی میٹرک ہو یا انٹر ہو یا اسی طریقے سے یہ کوالیفیکیشن ہے. اس کوالیفیکیشن میں ریلیکسیشن کے لیے آئی جی کو بھی پاور نہیں ہے، چیف منسٹر کو بھی پاور نہیں ہے. اچھا، لیکن یہاں چلتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، چلتا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ بھائی کوئی سمارٹ نہیں ہے یا پیٹ نکلا ہوا ہے. ارے پیٹ نکلنے کی تو بات الگ بات ہے، وہ تو چلنے پھرنے کے اچھا قابل نہیں ہوتے. اچھا وہ طبی لحاظ سے بھی شاید وہ فٹ نہیں ہے. بالکل ایسا تھا، کافی اہلکار جو تھے وہ اب کی رپورٹ تھی بالکل، اس میں کافی ہیپاٹائٹس بی اور سی کے میں بھی بتا رہا ہوں نا مریض. تو وہ پورا جو بھائی سرٹیفکیٹ ملتا ہے، لیتے اسپتال سے لیتے ہیں، فٹنس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا سر، وہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہی تو اس کو جوائن کراتے ہیں نا ڈیوٹی.
یہ جو پہلے بچے چلیں پہلے اپائنٹمنٹ لیٹر ہوگا اس کو دیں گے بھائی فٹنس کروا کر لائیں, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں ان کو یعنی جو طریقہ کار ہے جو صحیح طریقہ کار ہے بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. کورٹ یہ اس کے تھانے سے ان کے علاقے کے موضوع سے کہتے ہیں کہ بھائی لکھوا کر آؤ اس کا بیہیویئر کیسا ہے, کوئی اس کا پیچھے کرائم کریکٹر کیسا تھا. لیکن سر میں ادھر ایک بات اور کرتا ہوں, یہاں بہت سی کمزوریاں پولیس میں ہیں, میں اس میں کوئی وہ ہیں سیاسی ہو گئے ہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس میں کمزوریاں ہیں, یہاں تو پولیس ہی کمزور ہے ساری. میں بتا رہا ہوں وہ کیوں ہے کمزور نہیں ہے, نہیں کیوں ہے. دیکھیے میں آپ کے اس پروگرام کی توجہ سے ان اداروں کو, ان اعلیٰ حکام کو, ان عوامی نمائندوں کو ایک میسج بھی دینا چاہتا ہوں. حقیقت پسند بھی بندے کو ہونا چاہیے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس والے سیاسی ہو گئے ہیں. بیسیکلی ان کو سوچنا چاہیے جو عوامی نمائندے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ بھائی ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوئی پھر بھی یہ کرائم بہت تیزی سے بڑھ گیا ہے, بھائی اس کو کم ہونا چاہیے. حیران ہوں اس بات پہ, سوشل میڈیا ویسے تو سارا دن ہر ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں ان کی اتنی اسٹرانگ ٹیم ہے کہ اگر ان کے اگینسٹ کوئی بات آ جاتی ہے سوشل میڈیا پہ فوری ایکشن ہو جاتا ہے. لیکن بدامنی کے لیے سوشل میڈیا پہ اتنی ساری باتیں ہیں, اتنا کچھ بولا جاتا ہے, لیکن ہمارے نمائندے خاموش ہیں. کیا ان کو پتہ پڑتا ہے؟ کیا وہ اتنی انفارمیشن رکھتے ہیں اپنے حلقے کے بارے میں سر میں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں؟ دو باتیں کر رہے ہیں اس میں, آپ لوگ آپ اپنے لیے کہہ رہے ہیں نا, آپ بھی تو صاف ہی ہیں نا. یہ اس میں مجرمانہ غفلت آپ سے بھی ہوتے ہیں. آپ سے مطلب یہ نہیں کہ اسپیسیفک میں آپ کو کہوں گا کہ کسی یعنی آپ ایک ادارے کو, صحافی بھی ایک ادارہ ہے نا. یہ دیکھیں صحیح. اور ایک بات کا میں ادھر برملا اظہار بھی کروں گا کہ تھوڑا بہت جو کرائم پر یہ ظاہر ہوتی ہے چیزیں وہ بھی آپ کے توجہ سے آپ کے مرہون منت ہوتی ہیں. صحیح سوشل میڈیا پاورفل ہو گیا ہے, اسٹریم میڈیا تو پتہ نہیں کیوں ایسے کرتا ہے, اس کا بھی فرض ہے. اس وجہ سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پکڑی جاتی. ابھی یہ جو واقعہ آپ نے کہا ہتھیار والا, اگر یہ میڈیا میں نہیں ہوتا تو بڑا پردہ پڑ جاتا. بڑے لوگ ہیں نا, صحیح کیا ہوتا. یہ بھی تو ہے, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, وہی تو یہی چیز ہے نا, یہی کرنے والا صحافی بناتا ہے. یہ جو آپ کے پاس کیمرہ ہے بڑی طاقت ہے. اب تو ٹیلی فون میں جو اس کی بڑی. سر آپ کیا کہتے ہیں صحافیوں کو کون تحفظ دے گا؟ ابھی آتا ہے جس چیز پر آپ لوگ آ گئے ہیں تو یہاں میں ایک چیز اور کرتا ہوں. میں پولیس والوں کی, پولیس والے سارے ایسے نہیں ہیں سر. میں نے کہا کو ایک ایس پی کی بات کی تھی میں نے, بہت دوسرے بھی ایس پی ہیں پہلے بھی ایسے ہوئے تھے. جب میں نے کہا آؤٹ آف لا جب ان لوگوں نے ہاف فرائی فل فرائی کرنا شروع کر دیا تو امن امان ہو گیا, کیونکہ وہ مجرم کو تکلیف ہو رہی تھی. وہ جو جرم ہوتے نہیں تو پکڑو بھائی راجونا ہو گیا, راجونا نہیں ہو گیا تو جیل میں ڈالو, ادھر اس کے خلاف کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے, وہ چھوٹ جاتے ہیں. اب یہاں ایک مسئلہ ہمارے پاس ہمارے علاقے میں یا ان چند جو ڈسٹرکٹ میں نام لی ان میں ایک اور مسئلہ ہے, پولیس کو بھی تحفظ نہیں ہے. پہلے کہتے تھے, ایک کہاوت تھی کہ بھائی چور, سندھی میں کہاوت تھی چور مو کتو مو. اب یہ نہیں ہوتا ہے, کاؤنٹر ہوتا ہے, انکاؤنٹر ہوتا ہے. اگر اس میں وہ دھاڑیل مر جاتا ہے نا, وہ دھاڑیل پھر اس پولیس والے کو کہتا ہے کہ بھائی یہ عبدالستار نے کیا یا غفار نے کیا یا ایس پی نے ایس ایچ او نے کیا یا جمعدار نے کیا, اس کے ساتھ ذاتی کرتا ہے بھائی میں ادھر مرا ہوں تم کو نہیں چھوڑوں گا. اب وہ غریب بندہ ایک کرمنل بندے سے کہاں جائے, وہ پھر مجبور ہو جاتا ہے, وہ اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, پھر ایفزا بھر جاتا ہے, پیسے دیتا ہے, بھائی میری جان چھوڑو. اچھا اب بتائیں وہ پولیس والا جب کہیں انکاؤنٹر ہوگا تو وہ سوچے گا نا اب کیا ہوتا ہے. وہ تو یہ مجرم جو ہے تو سیدھی گولی لگا دے, اور یہ غریب کہتے ہیں ہوائی پھیر رکھ دے, کوئی نیچے لگ دیں کہ بھائی پاؤں میں لگے, ایسے نہیں مر جائے گا. مطلب یہ ڈرتے ہیں کہ کوئی ڈاکو کوئی کرمنل مر جائے گا تو میں کہاں. یہاں شروع ہوتا ہے اسٹیٹ کا فرض. اسٹیٹ کا فرض ہے کہ وہ اپنے بندے جو اس کا اہلکار ہے, پولیس والا ہے, کوئی بھی ہے, سینئرز یہی کرتے ہیں. آپ نے ایک بھاول نگر والا واقعہ سنا تھا جی, سینئر یہی کہتے ہیں بڑے بھائی نے چھوٹے کو مارا تو کچھ نہیں ہوا. میں اب زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا, مطلب خاموش. صحیح میں بات کر رہا ہوں نا, یہ بھی تو وہی چیز تھی نا. تو مقصد یہ ہے کہ ادھر پولیس میں ادھر جو کہ میں آپ کو بتاؤں یہاں جو بھی واقعہ تک انکاؤنٹر ہوتا ہے پولیس والا ڈرتا ہے. اور بہت سے ادھر فیصلے ہوئے ہیں, بھر کے دیے ہیں پیسے.
اچھا ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ اچھا یہ پولیس والا بھی کبھی کوئی حد سے بڑھ جاتا ہے, کوئی کسی غریب غریب کو پکڑتا ہے پھر وہاں پینٹی لگاتا ہے وہاں مر جاتا ہے, تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کو مجرم کو پکڑو پولیس والے کو, لیکن ادھر جو ہوتا ہے نا یہ بھی ایک تو ایسے میرے خیال سے گزشتہ کچھ اہلکاروں کو ڈاکو نے مارا بھی ہے, ہاں جس میں بالکل کوئی باکر بھٹی, بالکل پولو کٹو سر, یہ سر فہرست نام ہے ان کے. تو سر وہ پاورفل ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ان کو یہ کوئی ایسے مر جاتا ہے, کوئی ایسے اپنے یہ آپ نے جتنے بھی مرتے ہیں اس میں حقیقت یہ ہے کہ 50% یہ آپس میں جو ان کے جھگڑے ہوتے ہیں وہ مرتے ہیں, یا کوئی بڑے آدمی پر پریشر پڑ جاتا ہے پھر وہ ایسے چکر ہوتا ہے. لیکن اب پولیس کاؤنٹر انکاؤنٹر میں کہتے ہیں, آپ نے کہا تھا پھر یہ فوٹو بناتے ہیں اس میں, پھر بعد میں اس کا پس منظر آپ ہی لوگ کھولتے ہیں صاحب بھائی اس کا پس منظر یہ تھا کہ یہ بھائی آپس میں لڑ پڑے تھے, وہ دھاڑے مر گیا, یہ فوٹو نکالنے کے لیے لاش لے کر آئے. کبھی ہم نے کبھی دیکھا بھی تھا کسی افسر کے دور میں بھی کہ جو پولیس وین ہے وہ جو ہے گشت کرتی تھی شہر کے اندر, لیکن اب تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا. کیا ان کو کچھ ملتا نہیں ہے تیل؟ پولیس ہے, پولیس گشت کرتی ہے, کہاں کرتی ہے جناب. اب پوچھے کہ کہاں کرتی ہے, یہ اب پولیس گشت کرتی ہے, روڈ پر کھڑی ہوتی ہے, وہ اسکوٹر والے کو پکڑے گی, وہ ٹرک والا جائے گا اسے منتھلی لے گی, لیکن کرائم کے ایریا میں کبھی نہیں جائے گی. ان کو جو فیول کارڈ ملتے ہیں 100-500 لیٹر کے, یہ میرے خیال سے وہ اس پہ لے جاتا ہے بھائی, وہ کہتا ہے بھائی آپ وہاں کمائیں, تھانے والے کو ایسے جو دیتا ہے وہ اسے لیتا ہے, دینے کی بات تو پرے دور کی رہی بھائی. وہ یہی تو ہے نا, میں کہتا ہوں اصل بات یہی ہے کہ وہ اپنے فرض سے بندہ ہٹ گیا ہے. وہ پولیس والا پھر کیا کہتا ہے, اس کو پکڑتا ہے, اچھا آپ کسی کے خلاف ایسے بھی درخواست بھی دیں, چلے میرے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا, چوری ہو گئی, کسی کا جھگڑا ہو گیا, یہ تو میں فریاد کروں گا پہلے کہ بھائی گاڑی کے پیٹرول ڈلواؤ اس میں موبائل میں, اور جو منشی کو پیسے دو, پھر وہ سب ارے بابا میں تو فریادی ہوں بادشاہ. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے خود کہا کہ ہم شہریوں کو بھی فرض ہے, ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی اپنی وہی کرتے ہیں نا. تو اس حالات میں کون شکایت درج کروانے کے لیے تھانے پہ جائے گا؟ یہی چیزیں ہیں, یہی چیزیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان پہ ایکشن کون لے گا حاجی صاحب؟ سے ایکشن اب جو دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ الیکشن کے بعد یہ تیزی سے کیوں بڑھا ہے بھائی, اس میں سب سے بڑے مجرم وہ ہیں جو عوامی نمائندے ہیں, پولیس آفیسرس ہیں, جو یہ سارے ہیں نا, ان کا فرض ہے نا, لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے اپنے تحفظ کے لیے, یہ ان کے فرض میں شامل ہیں. آپ نے کہا کہ پولیس والے قسم اٹھاتے ہیں قسم توڑنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور صرف پولیس والے نہیں, یہاں تو ہر ادارہ ایسے کرتا ہے بھائی. اب میں کہاں پہنچوں گا تو پھر میرے پاس وہ آ جائے گی, ڈالو آ جائے گا. تو جو عوامی نمائندگان ہیں جن کو عوام نے ووٹ دے کے آگے کیا, تو وہ بھی میرے خیال سے اپنا فرض بھول چکے ہیں. انہوں نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہے, وہ کسی کے کال پہ عمل کر رہے ہیں, برا مت دیکھو, برا مت سنو اور برا مت بولو. سر میں آپ کو بتاؤں, ایک کیس بھی اچھا آ جائے, اوپر سے نیچے سپاہی تک اس میں چینج آ جائے گی پورے نظام میں. کون لائے گا جی صاحب؟ آپ لائیں گے, میں لاؤں گا, شہری لائیں گے, کون لائے گا؟ یہ اچھے آفیسر آئیں گے تو لگے گا, لیکن میں اسی پر آتا ہوں. تو وہ جب ایک MNA MPA یا جو نمائندہ ہے, عوامی نمائندہ ہے, وہ اچھا ہو جائے نا, وہ اچھا ہو جائے گا. جب وہ اچھا ہوگا تو جو آفیسر اچھے لگوائے گا نا, کیونکہ جو خود اچھا ہے تو وہ اچھے لگائے گا. یہ میں آپ کے طور سے ان کو ابھی بھی اپیل کرتا ہوں, خدا را یہ شہر, یہ ضلع یہ آپ کا ہے, آپ ان کے ووٹ دیتا ہے تو آپ کو یہ عزت ملتی ہے, یہ پاور ملتا ہے. آپ اس شہر کے حکمران ہیں, حکمران یہ عوام آپ کی, ہاں یہی ہے. تو آپ پر فرض ہے, اب بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے سر, کہ آپ اس کی مدد کریں اس عوام کی, اور اس کا اجر ادھر بھی ملے گا آپ کو, ادھر بھی ملے گا, رب کے پاس بھی ملے گا. بہت شکریہ آپ کا حاجی صاحب. تھینک یو سر. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مہربانی سر, مہربانی. آپ سے دوبارہ اس پہ بات ہوگی. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, آپ نے جو حقائق تھے, جو سچی بات تھی وہ آپ نے سنی کہ بد امنی کس طرح سے پھیل رہی ہے اور اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور اس کو کون کنٹرول کرے گا, اس میں غفلت کون برت رہا ہے, اس کے مجرم کون ہیں. لہٰذا جو یہاں کے نمائندگان ہیں ان سے اپیل کی ہے, حاجی صاحب نے بھی, ان کے توسط سے شہریوں نے بھی کی ہے کہ لہٰذا ہمارے لیے اچھے افسران لائیں, ان کو مقرر کریں تاکہ وہ شہر کی
شہریوں کی حفاظت کریں، نہ کہ ایسے افسران لائیں جو مجرموں کا تحفظ کریں اور شہریوں کو محافظ بنائیں۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے پروگرام میں، تب تک لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔